السلام علیکم، شاہراہ دسوق سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ جناب ناصر اقبال اور حسنات ملک. آج ایک مرتبہ پھر اہم مقدمہ نیب ترامیم جو کہ پارلیمنٹ نے کی تھی، عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کیا تھا. اس کی آج جو وقفہ تھا اس کے بعد دوسری سماعت ہوئی، یعنی کہ آج وفاقی حکومت کے وکیل جناب مخدوم علی خان جو ہیں انہوں نے اپنے گزشتہ روز کے آرگومنٹ سے اپنے دلائل کا جو ہے وہ آغاز کیا، اور جو اختتام یہاں پر کیا وہ کچھ جج صاحبان بالخصوص چیف جسٹس پاکستان کی اس آبزرویشن کے بعد کہ جو ٹرسٹ ہے وہ بہت اہم ہے. پاکستان کے عوام جو ہے وہ عدالت پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اور آئین جو ہے وہ کا مطلب پاکستان کے عوام ہی ہے. تو اس پر وفاقی حکومت کے وکیل نے یہ کہا کہ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن فاضل عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ پر بھی ٹرسٹ کرے، سیاستدانوں پر بھی ٹرسٹ کرے، کیونکہ یہ ٹرسٹ ہی جو ہے یہ جمہوریت کی بنیاد ہے کہ عدالت پارلیمنٹ کے معاملات کے اندر مداخلت نہ کرے. بین السطور وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں. تو آج کی کارروائی میں کیا ہوا، ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں. ناصر صاحب، آج چیف جسٹس آف پاکستان نے سماعت کے اختتام پر جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کنکلوڈ کیا. کافی دیر تک وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں. کیا کہا؟ شکریہ کریم صاحب. بیسیکلی تو چیف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ہم کورٹ کس حد تک جائے کہ وہ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے یا کانسٹیٹیوشن کو، آپ کو پتہ ہے نا ججز نے اوتھ لیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پریزرو کریں گے آئین کو تحفظ دیں گے. اور پارلیمنٹ ارکان اسمبلی نے بھی لیا ہوتا ہے، حلف تو سب نے لیا ہوتا ہے. حلف ہر کوئی لیتا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جوڈیشری ججز نے بھی ایک حلف لیا. تو ان کا آج جو ہم جس نکالے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کس حد تک جائیں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو پریزرو کریں، اور کانسٹیٹیوشن ان کے مطابق لوگ ہیں. اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو نیب کی امینڈمنٹس ہیں یہ ایک تصور کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک خاص جو پولیٹیکل پارٹی جو پی ٹی آئی نے جس نے چیلنج کیا ہوا ہے انہوں نے یہ کنسیپٹ تاثر ابھارا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ ایک خاص قسم کے لوگوں نے اپنے بینیفٹ کے لیے امینڈمنٹ کی ہے. اس لیے کورٹ کو چاہیے کہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرے، کیونکہ یہ عام آدمی کی بنیادی حقوق کو سلب کرتی ہے، کیونکہ یہ ان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اور ایز اے اسٹیٹ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، کیونکہ جو پاکستان کا پیسہ ہے، اثاثہ ہے، وہ ایک خاص قسم کے لوگ اسے اپنی استعمال کر رہے ہیں، کرپشن کی نظر ہو رہی ہے. تو یہ بیسیکلی مقصد تھا. نیب تو جو ہے وہ اینٹی کرپشن لا ہے نا، مطلب عمران خان صاحب جو ہے درخواست گزار، ان کا یہ کہنا ہے. ہاں، لیکن آج انہوں نے یہ بتایا، مخدوم علی خان صاحب نے جو فیڈرل گورنمنٹ کے وکیل ہیں، کہ جو نیب کا لا ہے یہ تو جو پٹیشنر ہے جو سپریم کورٹ میں آیا ہے، ایک تو پہلی بات ہے کہ سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ یہ ان کو اوپر ڈالیں کہ آپ ہمیں کنونس کریں کہ یہ کیسے غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہی جو ہے اس کے خلاف بہت ساری کئی دفعہ، بلکہ عمران خان ریپیٹیڈلی ان کے انفارمیشن جو فائننس منسٹر تھے شوکت ترین صاحب، انفارمیشن جو تھے فواد چودھری، انہوں نے بار بار کہا ہے کہ نیب لا جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے. اس میں بہت سارے مسئلے ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یوں سمجھے کہ یہ اس میں کریز ہے جس کو آئرن آؤٹ کرنا ہے، ایک لفظ انہوں نے بولا تھا کہ اس میں مسئلے ہیں اور یہ ہمیں کرنا پڑے گا. اور انہوں نے اس پہ آرڈیننسز بھی 5 آرڈیننسز بھی پرانے قانون میں ترمیم کے لیے ترامیم کی، اور آرڈیننس کے ذریعے جس کے لیے 5 آرڈیننسز آئے بھی، اور تقریباً ملتے جلتے آلموسٹ یہی امینڈمنٹس تھیں جو اب ہم نے مطلب پارلیمنٹری ایکٹ کے تحت، یعنی ایکٹ آف دی پارلیمنٹ کے ذریعے اب ہم نے لا بنا دیا. دوسرا انہوں نے ایک اور بھی بات کی کہ یہ ذہن اچھا، گزشتہ روز چیف جسٹس نے ایک سوال پوچھا تھا ان سے کہ اس قانون کے حق میں کتنے لوگوں نے ووٹ دیے، تو آج کچھ بتایا مخدوم علی خان نے. اسی سائٹ پہ آ رہا تھا. آج انہوں نے کہا کہ مور دین 156 ممبرز نے اس کے حق میں اس کو پاس کیا، 159 لوگوں نے اس کو پاس کیا تھا. تو اس پہ نہ صرف نیشنل اسمبلی بلکہ سینٹ میں تو اس پہ انہوں نے کہا ڈسکشن بھی ہوئی ہے. کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کے لوگ موجود نہیں ہیں، صرف اس گورنمنٹ کے موجود ہیں، لیکن سینٹ میں دونوں کے لوگ موجود ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں تو یہ پاس ہو گیا سمپل میجورٹی سے، لیکن
سینٹ میں اس میں باقاعدہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور مطلب یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ جو سمپل میں بہت کم لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، یہ ٹھیک ٹھاک اس پہ ووٹ دیا. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ جو نیب کے اور لا تھا وہ 6 اسکیجول میں اس کو پروٹیکشن تھی. یہ ان لا کے لسٹ میں موجود تھا جن کو پریزیڈنٹ کی اپروول کے بغیر آپ نہیں ٹچ کر سکتے تھے، لیکن اب وہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے وہ ختم ہو چکی ہے پروٹیکشن. اب یہ سمپل نیب آرڈیننس جو ہے وہ سمپل قانون ہے، سمپل قانون ہے، اور اس کو سمپل میجورٹی سے یا وہ اس کو پاس کیا جا سکتا ہے. اچھا ناصر صاحب کا پوچھا تو چیف جسٹس پاکستان نے یہ سوال کل تھا، تو آج انہوں نے کہا کہ میرے بردر جج کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی کتنے لوگ ہیں اس کے اندر. تو میں کنفیوز ہو رہا ہوں یا ادھر کی کنفیوژن ہے؟ بیسیکلی چیف صاحب نے کہا کہ یہ سوال میرے بردر ججز نے پوچھا تھا کہ کتنے لوگ موجود تھے، کیونکہ یہ امپریشن چل رہا تھا کہ جیسے بہت کم لوگوں نے، مطلب یہ اس طرح کا امپریشن کریٹ کر دیا گیا ہے نا کہ یہ جو نیب لا ہے یہ پاس اس طرح ہوا ہے کہ اس میں بہت کم لوگ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بس فوراً اس کو پاس کر دیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں بھی مخدوم علی خان صاحب نے اچھا وہ جب یہ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ پہ، سیاستدانوں پہ اور جو ہے وہ جمہوری بیسز جو ہیں اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کریں، ٹھیک ہے نا، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تو پارلیمنٹ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، عوام پہ ٹرسٹ اور آئین جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں. ہاں تو یہ کتنا اہم ہے اپنا حسنات ملک صاحب؟ بڑی ٹھنڈ لگ رہا ہے آپ کو؟ بیٹھے گڈے ہو کے بیٹھے ہو. کل والی بات دل میں لے گئے پیوں تو. اچھا نہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے یار، دیکھیں اتنے بڑے انسان کو ٹھنڈ بھی زیادہ لگتی ہے نا. تو آپ چائے بھی نہیں پلاتے تھے اس وجہ سے. چائے لاؤ بھائی، تو پکوڑے بھی ساتھ میں. دیکھیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، میں نے جیسے کل بھی بتایا تھا کہ وہ ان کو بڑی امپورٹنس دیتے ہیں ٹرسٹ بریچ، پارلیمنٹیرین کا ٹرسٹ، جی ٹرسٹ بریچ. ان کی جو ڈیٹیل ججمنٹ جو ہائی پروفائل کیسز میں آئی ہیں ان میں بار بار ٹرسٹ کا ذکر آتا ہے. دوسرا وہ اس سال جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ کہتے ہیں ہر چیز. خواجہ حارث صاحب کے آرگومنٹ بھی تھے نا کہ یہ ٹرسٹ ہے، جی وہ وہ انہیں اندازہ ہے نا کہ چیف جسٹس صاحب کو کیونکہ ایک ووٹ چاہیے نا. آپ کو بھی پتہ ہے جیسے اعجاز الحسن صاحب کی جو آبزرویشن 30 ہیئرنگ میں ہوئی اور جسٹس منصور علی شاہ کی، اصل ریلیونٹ جو اس وقت ہیں چیف جسٹس ہیں وہ کس سائڈ پہ دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ان کی تو اسٹرائک ڈاؤن کرنے کی قانون کر سکتے ہیں، تو وہ جو ہے اچھا وکیل ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نتیجہ نہیں، لیکن وہ جو اچھا وکیل ہوتا ہے اسے اندازہ ہے کہ بھائی کون سا جو جج ہے جس کو میں نے کنونس کرنا ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہے. اب جو ایک سال سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز بیلنس کرنا ہے. اب بیلنس کیا ججز کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ کہ جی جب اس قسم کی سچویشن ہو تو بیلنس کیا جائے. ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نہیں ہے پارلیمنٹ میں تو اس میں جو حالات بنے ہم نے ان چیزوں کو بیلنس کرنا ہے. اب بیلنس وہ جو کر رہے ہیں یہ نئی ایک جورسپروڈنس، نئی اختراع. آج انہوں نے ایک نئی جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ جو اسمبلی ہے یہ پراپرلی کانسٹیٹیوٹیڈ ہے یا نہیں، آج انہوں نے ایک نئی چیز کی ہے. مجھے اس پہ بڑا ہے کہ وہ اس کی کیا وہ انٹرپریٹیشن تھی کہ جی جو ہے ہم نے آئین اور آئین کو پریزرو اینڈ پروٹیکٹ کرنا ہے. اور آئین مین کے پیپل آف پاکستان، تو مین کے لوگوں کو ہم نے پروٹیکٹ اینڈ پرزرو کرنا ہے. میں تو یہ سمجھاؤں ان کی انٹرپریٹیشن. تو یہ ویسے کام تو قیوم صاحب پارلیمنٹ کا ہے. نہیں ویسے مخدوم علی خان صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ پرائیویٹ انٹرسٹ کو اوور رائٹ جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ کو اوور رائٹ نہیں کر سکتا پرائیویٹ انٹرسٹ. جی یہ تو انہوں نے بھی کہا ہے. اور آج جو وہ بتا رہے تھے کہ انٹرپریٹیشن کے ٹولز مختلف جورسڈکشنز کے حوالے دے کے، آج تو امریکہ کے اوپر انہوں نے امریکن سپریم کورٹ کے بہت سارے وہ انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا. وہ آخر میں پھر وہی بات آئی نا کہ وہ پھر جیسے مخدوم علی خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے اندازہ ہے اس میں جو مین کنٹروورسی ہے اور جو مین سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ٹرسٹ کا ہے، کیونکہ بریچ آف ٹرسٹ. اور یہ جس آپ کو پتہ ہے سینٹ الیکشن 63A میں بھی ٹرسٹ کی بات ہوئی نا. جو اس کا خالد جاوید صاحب کا جو اسٹرانگ آرگومنٹ تھا وہ ٹرسٹ تھا نا کہ جی یہ پارلیمنٹیرین جو ہے یہ سیاسی جماعت کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. اور ٹرسٹ لیکن یہ بات تو ہے نا حسنات صاحب کے جو اختیار ہے
دیکھیں ہمارا آئین تو کہتا ہے نا کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے اختیارات جو ہیں عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ ہوں گے, اور یہ جو اختیار ہے یہ ایک ٹرسٹ ہے, جی جی یہ ایک مقدس امانت ہے, مختوم صاحب نے کہا نا یہ کہ ایک امانت کے طور پر مختوم صاحب استعمال نے کہا ہوگا. کہ آپ ٹرسٹ کریں پھر پارلیمنٹیرین پہ, پارلیمنٹ پہ, کیونکہ دیکھیں جو پیرامیٹرز آپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے تو یہ ہو کہ ہماری جوڈیشری میں وہ پیرامیٹرز ہیں. آج بات ہوئی ہے کہ جی بیریا ٹاؤن کے وہ جو پیسے کے معاملے میں اس کی تفصیلات یا ڈیم فنڈ کے حوالے سے وہ تو کل کیس لگا نا تو انہوں نے پریمپٹیو اسٹرائک کی ہے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بار بار کریے, رجسٹرار آئے ہمیں بتائے, اگر اوپن ہے تو بتائیں. اگر پاکستان انفارمیشن کمیشن کہتی ہے کہ کتنے ججز نے پلاٹ لیے ہیں ان کی انفارمیشن دینی چاہیے, اوپن ہے نا. ججز کی جو ایسٹ ہیں ڈیٹیل وہ بھی پبلک کر دینی چاہیے. بہتر ہے پھر آپ دوسروں کو پوچھتے ہیں تو ایسٹ, آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایسٹ پہ آج کل بڑی باتیں ہو رہی ہیں ججز کی ایسٹ کے حوالے سے. انٹرنلی چیزیں آپ دیکھیے گا 2-3 مہینے بعد کوئی بڑی کنٹروورسی اٹھ جائے گی. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر اپنا اوپن ہے. آپ نے جو امپلائیز کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس پہ مطیع اللہ جان صاحب نے پروگرام کیا کہ ججز نے پلاٹ لیے, ان کی بیویوں نے پلاٹ لیے, ممبرشپ لی 1 لاکھ کی. وہ اختیار کس, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کس, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے یار؟ وہ اپنے پیرامیٹرز کیا اس آپ نے اپنے پیرامیٹرز کو بہت ہائی نہیں رکھا ہوا نا. میرے خیال میں تو ان میں بڑے لکونات ہیں, ہم بھی سوال کرتے ہیں. سیاستدان جو ہے, آپ کہتے ہیں کہ سیاستدان اور پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ایک کھائی پی چیز ہے کہ جس کو جس وقت مرضی ہڑپ کر. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کیس یار آپ کی حکومت سے ایک اٹارنی جنرل تو لگتا نہیں ہے. وہ بھی بالکل آپ کو پتہ ہے. آپ کی زیادہ حکومت ہے, آپ کے مطلب آپ کی پسندیدہ حکومت ہے. ہمارے لیے تو ہم تو نیوٹرل ہیں, ہمیں جانور ویسے نہیں ہیں لیکن ہم نیوٹرل ہیں. تو ہمیں تو جو بھی گورنمنٹ میں ہوگی ہم تو اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں. اچھا اس پہ بعد میں بات کریں گے نا, لیکن ناصر صاحب ابھی آ جائیں نا. مخدوم علی خان صاحب کے بنیادی طور پہ جو آرگومنٹس کا کرکس اگر ہم کہیں تو وہ مطلب امریکن یا کینیڈین وہ جورسڈکشن سے مختلف فیصلے جو ہیں ان کا حوالہ دے کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عدالت جو ہے وہ کسی قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا اس کی ترجیح نہیں ہوتی ہے. یہ جتنا بھی قانون ہو سکے وہ پہلے بچانا مقصد ہوتا ہے, اس کے لیے وہ ریزننگ دی جاتی ہے, اسٹرائک ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں کی جاتی ہے. اور جو عوام کی رائے ہے یا اس کی دانش جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس کی اپروچ کے اندر بدنیتی نہیں ہو سکتی, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی پولیٹیکل معاملات کی ایک اپروچ ضرور ہوتی ہے, وہ اس طریقے سے اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو مخدوم صاحب کے آرگومنٹ پر عدالت کتنی کنونس نظر آئی؟ دیکھیں ابھی تو شروعات ہیں, ابھی دوسرا ہی دن ہے, لیکن مجھے ابھی فی الحال تو نظر نہیں آ رہی. لیکن قیوم صاحب ایک مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ عوام کی جو خواہشات ہے یا عوام کی جو آواز ہے یا عوام جو چاہتی ہے وہ ریفلیکٹ کیسے ہوتا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے نا. نہیں ناصر صاحب, آپ کا آئین بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ حاکمیت اللہ کی اس کا اختیار منتخب نمائندوں کے ذریعے ایگزیکیوٹ ہوگا. اینڈ وی دا پیپل آف پاکستان, ہم اپنے لیے آئین بنا رہے ہیں اور اس آئین کے اندر انہوں نے اختیارات کی تقسیم کا ایک اصول رکھا ہے. پارلیمنٹ یہ کرے گی, ایگزیکٹو یہ کرے گی اور لیجسلیچر یہ کرے گی. یہ تو نہیں ہے نا کہ ججز جو چاہیں گے پارلیمنٹ وہی کریں گے. دیکھیں ان کی وزڈم آخر میں الٹیمیٹ جو ہے وزڈم پارلیمنٹ کی ہے. وہ کیونکہ آپ چوزن ریپرزینٹیو نہیں ہیں, بڑے سوالات ہیں ٹرانسپیرنسی پہ. قیوم صاحب 3 سال میں فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوتی, مجھے بتائیں. بینچز کی کمپوزیشن میں سینئر موسٹ جسٹس سردار طارق اور جسٹس قاضی فائزہ, 1 سال میں مجھے ایک کیس بتائیں اسپیشل بینچ یا ہائی پروفائل کیس جس میں بٹھایا ہو. تو پھر دیکھیں نا, آپ جب بیلنس کرتے ہیں تو اپنے یہاں بیلنس ہے. یہ بات بھی وہ کرتے ہیں نا. پہلے آج کی پروسیڈنگ کے اوپر تو آ جائے نا. ہاں ناصر صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ مخدوم صاحب کے آرگومنٹس ہیں. مخدوم صاحب نے یہ بھی بات کہی کہ جب کوئی لیجسلیٹر یا پارلیمنٹ کوئی لا بناتی ہے تو وہ ایک براڈ ویو لیتی ہے, وہ آگے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے بہت سارے انہوں نے امریکہ کی بھی مثالیں دی جس میں وہ مطلب وہ جو کوائنز کی بات چل رہی تھی اور جو کرنسی کی بات چل رہی تھی, سائمن چیز, ہاں وہ کیس تھا. بہرحال وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب پارلیمنٹ لا بناتی ہے تو وہ براڈر ٹرمز میں دیکھتی ہے, وہ بہت سارے اسپیکٹ کو کنسیڈر کرتی ہے, اس سے کانسیکوینسز بھی دیکھتی ہے. لیکن جب وہی کیس جب سپریم کورٹ میں آتا ہے تو پھر اس کا وہ نیرو ویو ہوتا ہے. ان کے سامنے صرف یہ ہوتا ہے کہ کیا آئین سے متصادم ہے کہ نہیں, اور یہ لا جو ہے بنیادی حقوق سے متصادم ہے, جس میں انہوں نے 4 کہا کہ یہی ساری انٹرنیشنل ہے ایک سیٹلڈ جورسپروڈنس ہے کہ رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ تو نہیں خراب ہوتا. بالکل ایکوالٹی بیفور لا جو ہے وہ ہے,
फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये वो जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं, इनसे मुतसादिम हो तो फिर कानून जो है वो फिर उन्होंने एक मिसाल भी दी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो अमेरिकन एक लेजिस्लेटर थे, वो उन्होंने एक लॉ साइमन चेज जो इब्राहिम लिंकन के हवाले से, फिर वो टीम ऑफ रिवाइवल्स की बुक किताब का भी हवाला दिया था उन्होंने। बाद में वो जज बन गए तो उन्होंने टोटली डिफरेंट व्यू लिया था। तो उनका कहने का यही मकसद है वो कॉइन आते थे या गोल्ड मनी या वो उसका था, उसकी जगह पे पेपर मनी जो है वो इंट्रोड्यूस करने के हवाले से लीगल टेंडर था, लेकिन शुरू में कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया कि इलीगल है ये, लेकिन बाद में साबित हुआ कि नहीं, वो पार्लियामेंट का डिसीजन ठीक था। अब वो डिसीजन जो है पहले 5-3 से आया था और फिर 4-5 से वो मुख्तसर मुद्दत के लिए ये, और फिर उनका असल में कहना ये था कि बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन आप कुछ और तरह सोचते हैं, बीइंग ए जज कुछ और तरह सोचते हैं, और जिसका तो राइट एक ऐसा शख्स जो कि पार्लियामेंटेरियन भी रहा और फिर बाद में वो जज भी बना अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें भी मतलब उसकी सोच में भी फ़र्क आता है। देखें, मैंने बताया ना, नैरो व्यू हो जाता है ना। चीफ साहब के ये रिमार्क भी थे कि एंटी करप्शन लॉ जो हैं 1947 से हैं, और ये इस वजह से कि पार्लियामेंटेरियन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं वो अकाउंटेबल रहें, लेकिन एंटी टेररिज्म एंटी करप्शन का जो लॉ है वो मिस यूज़ तो नहीं हुआ। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो शुरू हुई जब नैब से स्टार्ट हुआ ना, ये भी तो देखें 2002 मतलब FIA या एंटी जो करप्शन जो एक्ट है उसमें तो उस तरह की नहीं है कि वो उन्होंने मिस यूज़ हुआ, और उस तरह नैब से शुरुआत तो जो है हुई है 2000 से हुई है, ये भी तो एक चीज़ देखनी है। लेकिन आपको याद है कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस कैसे बनी थी? वो नैब लॉ के ज़रिए बनी थी ना, कि उन्होंने उनको स्क्रू किया, उन्होंने उनको आर्म ट्विस्टिंग की, तो वो पार्लियामेंटेरियंस बन के पॉलिटिशियंस को तोड़ा जा रहा था ना, तो पॉलिटिशियंस को तोड़ने के लिए तो नैब लॉ नहीं आया ना, आपने एंटी करप्शन पे, यानी इसका तो वो बदल गया सारा कुछ ना। अच्छा, एक मौके पे चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा था कि आप मखदूम साहब की किसी बात पे कि यू आर राइट, द कोर्ट्स आर नॉट फिट फॉर द पॉलिटिकल जजमेंट्स, वो क्या मामला था नासिर साहब? वो मतलब वो उनको उनकी यही जब चीज़ कह रहे थे कि जब आप उसमें जाएंगे तो कंट्रोवर्सी बढ़ती है, और लोगों का ये ख्याल होता है, और ये कहा भी जाता है कि जब केस पार्लियामेंट में कोर्ट में आएगा तो इससे कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए, कई दफ़ा इससे कंट्रोवर्सी बढ़ जाती है। तो ये मामला जो हैं, ये इससे जितनी दूर रहा जाए वो बेहतर है। मतलब पार्लियामेंट का काम एक डिफरेंट काम है, उनका काम है राइटिंग ऑफ द लॉ। अच्छा, तो ये एक और भी बात की थी उन्होंने कि 42 मुकदमात में से 41 मुकदमात में आपने ओवर रूल किया है, और 5 साल में 93 में से 85 केसेस में जिसमें हाजी सैफुल्लाह भी शामिल है, कोई आइन ये क्या था कि आइन की किसी कानून को कोर्ट ने ओवर रूल नहीं किया? बेसिकली वो अमेरिका से शुरू हुए थे कि मतलब उसमें भी 45 इयर्स का भी जिक्र था कि उस पीरियड में भी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने वो तो उन्होंने कहा कि भाई 2 फैसलों का, एक वो मार्विया मेडिसन और फिर उसके बाद 54 साल के बाद उन्होंने किसी और केस के अंदर किसी कानून उस दौरान में उन्होंने किसी फेडरल लॉ को नहीं स्ट्राइक डाउन किया। वो बेसिकली ये कह रहे थे। कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर असनाद साहब? देखिए, आज बैंक नंबर 2 में इस साल का पहला नोटिस, 100 मोटो तो नहीं है, नोटिस लिया है। अच्छा, वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तकर्री, अच्छा वो जड़े आकल बालक नहीं है ये वैसे अच्छा, आज एक और इतला मिली है कि वो ये है कि जी, अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो एक और मुकदमा भी था, प्रॉपर्टी का कोई केस था, वो जस्टिस काजी फाइसा की अदालत में लगा, और वहाँ पर जब उन्होंने अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना चाहा तो पूछा गया कि अटॉर्नी जनरल कौन है, तो कोई जवाब सामने नहीं आया। तो फिर अब कंट्रोवर्सी, इसका बैकग्राउंड ये है कि सदर मुमलिकत एक नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान उनका जो है वो समरी मंजूर कर चुके हैं, लेकिन 24 दिसंबर को, लेकिन उसके बाद से अभी तक जो है उनका नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं हुआ है। उसकी मुख्तलिफ तौजीहात आ रही हैं। कल भी हमने नासिर साहब से पूछा था कि क्या अदलिया की तरफ से कोई रुकावट है, तो इन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब सेक्रेटरी लॉ को बुला लिया उन्होंने कि भाई हाँ वो समरी और सारी उसके साथ आ जाएँ, आप बताएँ कि ये क्यों अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का नहीं हुआ, क्योंकि वो फेडरेशन का इकाई है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर, वो कैसे खाली हो? शायद वो यंग है बहुत ज़्यादा, इस वजह से वही बात है जो आकिल बालिग नहीं है। हाँ जी, अब बताएं आप। देखिए, अब बहुत सी बातें निकल रही हैं ना इसमें। एक तो जो था कि जी वो हुकूमत के कुछ, अब जैसे गवर्नर की तरफ से आज पेश हुई है वो लाहौर हाई कोर्ट में मंसूर अवान,
اس طرح سپریم کورٹ بار نے ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے کہ جی 62(1)(f) لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا میٹر، ٹھیک اس میں بھی وہ وکیل ہیں. لیکن دوسرا جو معاملہ ہے جس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی لوگ کی وجہ جو ہیڈل تھی کہ ایک سیکشن جوڈیشری کا وہ کوئی کمفرٹیبل نہیں تھا، اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ ینگ ہیں، تھوڑا سا میچور، یہ بات. لیکن دوسری طرف یہ آ رہی ہے کہ جی کچھ ایک سیکشن، میں اب یہ نہ کہیں کہ کہاں سے کس کا سیکشن تھوڑا سا میچور سے کیا مراد؟ دیکھیں عدالت نے تو آئین اور قانون کے مطابق دیکھنا ہے کہ آرٹیکل 100 میں لکھا ہے کہ ہاں ایک شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل ہو. 44 سال ایج ہے قیوم صاحب، مطلب اب اور کیا. میں 40 سال کے بعد تو نبوت بھی آتی، 40 سال کے بعد آئی تھی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ریزن نہیں. اب ایک اور لاجک، آج ایک اور بار میں بات ہو رہی تھی یہاں، وہ یہ ہو رہی تھی کہ جی کچھ حلقے جو تھے نا وہ سلمان بٹ صاحب کو چاہ رہے تھے کہ وہ اٹارنی جنرل بنے، اور سلمان بٹ صاحب آپ کو پتہ ہے کون ہے. تو وہ سلمان بٹ صاحب نہیں انٹرسٹڈ تھے، وہ کہتے تھے ٹیم پوری ہے تو چینج کریں، میں نہیں. وہ چاہ رہے ہیں، یہ لوگ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ شہزاد الہی صاحب کے لیے انٹرسٹڈ ہیں. شہزاد الہی ینگ وکیل ہیں، وہ بھی آ کے ان پہ بھی سوال. ویسے منصور امان اور عمر ایج ایک ہی ہے، اور شہزاد الہی کے لیے کچھ حلقے جو ہے نا وہ چاہ رہے ہیں کہ منصور امان کیونکہ ایک سیکشن کے قریب ہے اور شہزاد الہی دوسرے سیکشن. یہ سمری بھجوائی واقعی حکومت نہیں تو ہوگی نا، ٹھیک ہے نا، پریزیڈنٹ کو بھجوائی تو سوچ سمجھ کے بھجوائی ہوگی، تو پریزیڈنٹ نے منظور کر دی. تو اب کیا مسئلہ آ گیا؟ یہ تو پہلے سوچنے والی بات ہے. حلقے میں وہی بتا رہا ہوں کہ کچھ حلقے اب آرٹیکل 100 جو ہے نا پریزیڈنٹ کی جب تک مرضی ہے وہ رہیں گے اٹارنی جنرل اور ایٹ دی پلیجر آف دی پریزیڈنٹ ہے. پریزیڈنٹ نہیں چاہیں گے تو وہ نہیں رہیں گے. پریزیڈنٹ نے منظور کر دیا ہے. تو پھر یہ مسئلہ بتائیں گے کہ سوال آپ کر رہے ہیں نا سیاسی سوال، کیونکہ اس وقت حالات اس قسم کے ہیں کہ جوڈیشری حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی اس طرح کا جس سے کوئی ناراضگی ہو کسی حلقے میں بھی. تو وہ اب شہزاد الہی، ایک شہزاد شوکت صاحب بھی میرے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے وہ بھی کسی ایک حلقے کے قریب ہیں. اب تو صاحب یہ تو ساری چیزیں وہ انٹرنل وہ معاملات ہیں نا. جب ایک صدر نے منظوری دے دی تو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ تو نہیں روک سکتے نا. اب وہ 17 کو پتہ لگا، مطلب یہ معاملہ ہائی پہ آپ جوڈیشل پالیٹکس کو رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے نا. اصل مسئلہ ہے نا اس کی طرف آئے نا. آپ یہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، یہ آپ وہ پولیس کی طرح سے. ناصر صاحب وہ جب جلوس بے قابو ہو جاتا ہے نا تو صحافیوں پہ لاٹھی چارج کرتے تھے ڈائیورشن کے لیے. یہ انہوں نے ڈائیورژن کریٹ کیا. بھائی جان سیدھی سی بات ہے کہ عدلیہ کے اندر ایک اسٹرانگ سیکشن جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ منصور امان جو ہے بنے، حالانکہ ان کا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. آن دا ریکارڈ تو کچھ بھی نہیں ہے، آن دا ریکارڈ تو کچھ بھی نہیں. لیکن حکومت صاحب کی حکومت جو ہے وہ آپ خوشی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مطلب خوش سے مراد ہے کہ فیسیلیٹیٹ کریں، کام کریں، بالکل کام کریں. دیکھیں گورنمنٹ کو لوگوں نے، لیکن میں بھی اب منصور امان جو ہیں وہ جو حالات جس طرح کے وہ سچویشن ہے، میں بھی اب خود ہی وہ اس چیز میں، کیونکہ وہ پہلے بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے، ان کو کنونس کیا گیا کہ جی آپ آئیں. ہر آدمی کی اپنی پریکٹس ہوتی ہے اور اپنی کلائنٹیج ہوتی ہے اور پیسے زیادتی کی گئی. جس طرح اس جوڈیشری سے شمائل بٹ کے ساتھ ایڈوکیٹ جنرل تھے، یہاں جج کے طور پہ نامینیشن کس طرح گلزار صاحب نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے جج نے نیگیٹو. اچھا وہ جج کہتے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہا. اس بیچارے شمائل بٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ اسی طرح کسی کی کیریئر. لیکن وہ اس میں پھر حسنات صاحب پھر نام لینے پڑ جاتے ہیں نا کہ یار کس نے کیا کر رہنے دے، چھوڑیں. اب جو بات ہے کس کی کیا اکوموڈیشن کے، کس کا ریلیٹیو پھر اکوموڈیٹ ہوا. اور پھر اب میں حیران ہوں کہ عامر رحمان صاحب ہیں، ویسے تو وہ بہت ایکٹیو ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت بھی اور جوڈیشری بھی کہتی نا کہ عامر رحمان صاحب کو بھی تو ایک سیکشن نہیں پسند کرتا نا. یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر ان کو ایک سیکشن نہیں پسند کرتا، یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ ہر آدمی اپنا اپنا امیدوار جو ہے نا نام دیتے جا رہے ہیں. لیکن ویسے ایک ہی گل ہے، حکومت کا کام ہے وہ کرے، نہیں کر کے نہ کرے. لیکن یہ حکومت ہے جس نے گورنر میرے خیال ہے کتنے 6 مہینے بعد گورنر سندھ بھی لگایا. اور چلیں پولیٹیکل انڈیسائسونیس ہے جی حکومت کے اندر. مان لیں جی حکومت انڈے بھی 300 روپے درجن ہو گئے نا، کوئی گل ہے کرنے والی. اچھا جی، تو بات جو ہے وہ یہی ہے کہ عدالت میں بڑی دلچسپ جو ہے وہ بحث ہے قانون کے حوالے سے کہ قانون وفاقی حکومت نیب ترامیم کو جو ہے وہ بچانا چاہتی ہے، اور اس حوالے سے عدالت اور پارلیمنٹ کے اختیارات کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. اچھا ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں انہوں نے، جیسے کہ اسناد بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اسلامک ٹرسٹ اور وہ نقطہ نظر جو ہے وہ ان کا زیادہ حاوی رہا. ادھر سے امریکن پریکٹیکل کورٹ، پیور کورٹ کیسز اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. ایرانی طرف سے بھی آئے، ایرانی پریسیڈنسیز بھی آئیں گے، آپ ڈونٹ وری، ابھی آئیں گے.
اب یہ دیکھیں کہ امام مطلب خمینی- پاکستان میں قانون کا معاملہ ہے، ایران اور امریکہ کی لڑائی کروانا چاہ رہے ہیں ناصر اقبال صاحب. نہیں لیکن آپ دیکھ لیجئے گا امام خمینی صاحب تو دیکھتے ہیں کہ جی یہ مقدمہ جو ہے وہ کس اونٹ بیٹھتا ہے. ابھی تو مقدمہ شروع ہوا ہے اور آگے آگے دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے. بڑی اہم آبزرویشنز آ رہی ہیں. یہ مقدمہ عجیب و غریب سی صورتحال اختیار کر، کیونکہ جج صاحبان کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے پاکستان کی پروسپریٹی اور ویل بینگ کا حلف لیا ہوا ہوتا ہے ایم این اے نے، اور اگر وہ کوئی ایسا قانون بنا دے جس سے وہ نہ ہو تو پھر کیا آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اب یہ بھی ایک بڑی ڈینجرس لائن ہے. دوسری طرف حسنات صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پاکستان کے عوام نے تو 3 ادارے بنائے ہیں اور ان کے تینوں کے اپنے اپنے اختیارات دیے، اور یہی ٹرائکاٹمی آف پاور کے اوپر مخدوم علی خان صاحب جو ہے وہ عدالت سے استدعا کر رہے ہیں کہ قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا، اور جیسا گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا اور تھروگیٹ مارشل کا حوالہ دے کر کہا تھا کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، وہ اگر کوئی برا قانون بھی بناتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. اس کے اندر اپنی ایک پولیٹیکل وزڈم ہوتی. کل 1:30 بجے پھر اس مقدمے کی سماعت ہوگی. شارح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.